السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے صلح حدیبیہ۔ مکہ میں کافروں کو بیعت رضوان کا حال معلوم ہوا تو بہت ڈرے۔ سب نے کہا اب صلح کر لی جائے، خیر اسی میں ہے ورنہ بڑی تباہی ہوگی۔ چنانچہ کافروں میں ایک شخص تھا سہیل بن عمرو، یہ سوجھ بوجھ اور ہوشیاری میں مشہور تھا، بہت ہی شاندار مقرر بھی تھا۔ لوگوں نے اسے خطیب قریش کا خطاب دیا تھا۔ فوراً انہوں نے صلح کی بات چیت کے لیے اسی کو دہرایا۔ سہیل آیا تو اس نے دیکھا مسلمانوں میں دھوم دھام سے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا۔ چنانچہ لپک کر وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا عثمان زندہ ہیں، قتل نہیں ہوئے، میں آپ کے پاس صلح کی غرض سے آیا ہوں، یہاں آپ کے ساتھ ہی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ادھر قریش نے بھی قسم کھائی ہے کہ اس سال آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے۔ میں کچھ شرطیں لے کر آیا ہوں، ان میں ہمارے لیے بھی سلامتی اور آپ کے لیے بھی بہتری ہے، اگر آپ انہیں مان لیں تو ایک خوفناک جنگ ٹل جائے گی اور اسی طرح نہ جانے کتنی جانیں بچ جائیں گی، پھر اتنی بڑی نیک نامی کا صحرا بھی آپ کے سر بن جائے گا۔ رسول خدا بولے کیا کیا شرطیں ہیں؟ سہیل نے کہا اس سال آپ طواف کے بغیر لوٹ جائیں، پھر اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن رہ کر چلے جائیں، اس کے علاوہ تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو اور تلواریں بھی نیام میں ہوں۔ رسول خدا بولے اور؟ سہیل نے کہا قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ سن کر آپ نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر بالکل خاموش رہے کہ وہی کے وقت آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ ادھر مسلمان اس ظالمانہ شرط پر غصے سے کھول رہے تھے لیکن وہ ضبط کیے رہے۔ پھر آپ نے آنکھیں کھول لی اور فرمایا اور سہیل بولا 10 سال تک صلح رہے گی اور ہر ایک کو امن حاصل ہوگا اور کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ رسول خدا نے فرمایا اور؟ سہیل بولے عرب کا جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدے میں شریک ہو جائے، یہ ہیں قریش کی شرطیں، بات بگڑنے سے پہلے اب سوچ لیجئے، لوگوں کو آپ کی تدبیر و حکمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ آپ نے یہ شرطیں منظور کر لی اور حضرت علی کو حکم دیا کہ صلح نامہ لکھیں۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو انہیں بہت ناگوار ہوا، حضرت عمر پر سب سے زیادہ اثر ہوا۔ چنانچہ وہ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ خدا کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں۔ عمر بولے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ عمر بولے کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ ہاں۔ رسول خدا نے فرمایا ہاں، اس میں کیا شبہ ہے؟ عمر بولے تو ہم دین میں ذلت کیوں گوارا کریں، اس طرح دب کر کیوں صلح کریں؟ رسول خدا نے فرمایا عمر میں خدا کا رسول اور بندہ ہوں، اسی کا فیصلہ ہے، وہ مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر وہ اٹھ کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ حضرت ابوبکر نے کہا آپ خدا کے رسول ہیں، جو کچھ کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ آپ صلح نامہ تحریر ہونے لگا۔ حضرت علی نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا ہمیں بسم اللہ لکھنے کا رواج نہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں، بسمک اللہم لکھا جائے۔ آپ نے منظور فرمایا، حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جن پر اللہ کے رسول محمد نے سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ سہیل نے فوراً حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ایسا نہ کیجیے، اگر قریش آپ کو رسول ہی مانتے ہو تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ آپ صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائیں۔ حضور نے فرمایا اگرچہ تم نہیں مانتے لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہو۔ پھر حضرت علی سے فرمایا لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ پھر صلح کی شرطیں لکھی گئی اور دونوں طرف کے کچھ آدمیوں نے اس پر دستخط کیے۔ ٹھیک اسی وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ایک شخص بیڑیوں میں گھسیٹتا ہوا آیا اور مسلمانوں کے سامنے گر پڑا۔ حالت اس بیچارے کی دیکھی نہ جاتی تھی، چہرہ اس شخص کا کیا تھا، مظلوموں کی ایک دلدوز تصویر تھا۔ یہ مظلوم قریش کا آدمی اور سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا، ابو جندل اس کا نام تھا، اس کے لیے مکہ میں جینا دوبھر ہو گیا تھا، صرف اس جرم میں کہ وہ مسلمان ہو کر اپنے رب کا بندہ بن گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ گھسیٹتا ہوا بھاگتا ہے کہ کس طرح قریش سے چھٹکارا مل جائے۔ سہیل نے ابو جندل کو دیکھا تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے آپ سے کہا یہ میرا لڑکا ہے، میں اس کا ولی ہوں، گڑی سے روک لے گیا تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا ابھی معاہدہ لکھا کب کیا؟ سہیل بولا تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا انہیں یہیں چھوڑ دو۔ سہیل بولا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کئی بار کہا لیکن وہ تیار نہ ہوا اور اپنی ہٹ پر اڑا رہا اور اس پر آپ کو بہت ملال ہوا۔ چنانچہ کچھ دیر سر مبارک جھکا رہا، پھر آپ نے ابو جندل کی طرف رک کیا اور انتہائی درد بڑے لہجے میں فرمایا ابو جندل صبر سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور تمہارے دوسرے مظلوم بھائیوں کے لیے ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی، ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اب سہیل نے بیٹے کی گردن پکڑی اور گھسیٹتا ہوا چلا۔ ابو جندل مسلمانوں کو پکارتے رہے اور ایک بار درد بھری
آواز سے کہتے رہے مسلمانوں کیا مجھے اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں تو اسلام لا چکا، کیا پھر مجھے کافروں کے پنجے میں دے رہے ہو؟ مسلمان یہ دردناک منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر تو اتنے بے قابو ہوئے کہ انہوں نے تلوار لی، ابو جندل کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ اپنی مدافعت کرو، لیکن ابو جندل نے اس کی ہمت نہ کی۔ چنانچہ جب انہیں مکہ لے جائے گا ادھر مسلمان غم و غصے کی آگ میں سلگتے رہے۔ مسلمان مدینہ لوٹ تو آئے لیکن ان کا دل بجھا بجھا سا تھا کہ قریش نے شرطیں لگائیں اور مسلمانوں پر جابرانہ شرطوں کے سامنے سر جھکا دے۔ حضرت ابو جندل کا دردناک حادثہ بھی نگاہوں میں پھر رہا تھا اور آنکھوں کی نیند اور دل کا چین غارت کر رہا تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی بھاگ کر اور اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور آپ سے پناہ مانگی۔ یہ تھے حضرت ابو بصیر، بہت ہی مخلص اور نیک دل مسلمان، کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے کہ مدینہ میں پناہ مل جائے، مگر پیچھے پیچھے مکہ سے دو آدمی اور ان دونوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پیارے نبی مجبور تھے، کلیجے پر سل رکھ کر اس غریب کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ دونوں نے مسلمانوں کے سامنے انہیں قید کر ساتھ لے کر مکہ چلے۔ مسلمان حضرت افسوس سے انہیں تکتے رہے اور ان کی مظلومی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے رہے۔ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچ گئے، وہاں موقع ہاتھ آ گیا اور حضرت ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا، اب دوسرا سر پہ اڑا کر بھاگا اور مدینہ پہنچ کر آپ سے شکایت کی۔ کچھ ہی دیر میں ابو بصیر بھی آ پہنچے، عرض کیا حضور آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ چلے گئے اور ریگستان کی خاک چھانتے رہے، پھر سمندر کے ساحل پر پہنچے اور وہیں ٹھہر گئے۔ اب قریش کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو اس پر چھاپا مارتے اور جو کچھ ہاتھ آتا لے بھاگتے۔ مکہ میں بہت سے مسلمان پڑے ہوئے تھے، اب قریش کی بے دردیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ معاہدے کی وجہ سے وہ مدینہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ پیدا ہو گیا تو وہ بھی بھاگ بھاگ کر وہیں آ گئے۔ اس طرح ایک طاقتور ٹولی تیار ہو گئی جس نے قریش کے قافلوں کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ ان کا سارا سامان لوٹ لیتے اور پہاڑی دروں میں جا دبکتے۔ قریش نے بہت کوشش کی لیکن ان پر قابو نہ پا سکے، بالآخر وہ عاجز آ گئے اور انہوں نے رسول خدا کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم اپنی شر سے باز آئے، آپ ساحلی مسلمانوں کو واپس بلا لیجئے۔ آپ نے ان سارے مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا۔ مسلمان سخت حیران تھے کہ وہ شر جو ان کے سب سے زیادہ موافق تھی اور قریش کے ان کے موافق تھی اور قریش کے اس سے کس طرح دستبردار ہو گئے، لیکن وہ جب معلوم ہوئی تو ان کی حیرانی جاتی رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ جسے وہ کھلی ہوئی ہار سمجھ رہے تھے کتنی بڑی جیت ثابت ہوئی، اور اس وقت انہیں صلح حدیبیہ کی حکمت نظر آئی جو اس سے پہلے نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اگلے سال مسلمان پھر مکہ گئے اور وہاں 3 دن ٹھہر کر طواف و زیارت کیا، پھر مدینہ لوٹ آئے۔ قریش نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور انہوں نے مسلمانوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی۔ ہجرت کا 8واں سال شروع ہو گیا، اس سال لوگ کثرت سے مسلمان ہوئے۔ قریش کی صفوں سے بھی بہت سے نامور بہادر ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کی گود میں آ گئے۔ خالد بن ولید، عمر بن العاص بھی اسلام کے اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ حضرت خالد قریش کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے، حضرت عمر بھی۔ آگے چل کر یہ دونوں فوجی اسلام کے مشہور کمانڈر بنے، ایک نے شام میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تو دوسرے فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوا۔ خزاع اور بکر عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے، ان میں ایک زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، مگر جب اسلام ان کے سامنے خطرہ بن کر ظاہر ہوا تو آپس میں دشمنی بھول گئے اور اسلام کو مٹانے میں تن من سے لگے۔ پھر حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بکر نے سوچا کہ اب اسلام کو کیا خطرہ، لہذا اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا اور انہوں نے خزاع پر حملہ کر دیا۔ صلح حدیبیہ کی روح سے کچھ قبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ خزاع کا قبیلہ چونکہ مسلمانوں کا ہمدرد تھا اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا اور ان کے دشمن بکر قریش کے ساتھ تھے۔ قریش کے کسی بھی ساتھی قبیلے کا مسلمانوں کے کسی بھی ساتھی قبیلے پر حملہ کرنا دراصل معاہدے کو توڑنا تھا۔ بکر نے خزاع پر حملہ کیا، یہ بات معاہدہ توڑنے کے لیے کافی تھی لیکن اس پر بسنا تھا۔ قریش نے بھی بکر کی مدد کی اور ان کے بہادروں نے صورتیں بدل بدل کر خزاع پر تلواریں چلائیں۔ خزاع نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی، مگر ظالموں نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا اور اس میں گھس گھس کر بے دردانہ خون بہایا۔ کسی طرح کچھ آدمی بھاگ کر مدینہ پہنچے اور انہوں نے آپ سے فریاد کی، لہذا آپ نے فوراً قریش کے پاس آدمی دلایا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کر لو۔ خزاع کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خون بہا ادا کر دو، بکر سے الگ ہو جاؤ، اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک سردار سب کی طرف سے بولا، 3ری شرط منظور ہے، اب ہم میں سے کوئی معاہدہ نہیں۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا گیا لیکن آدمی چلا گیا تو قریش بہت پچھتائے اور انہوں نے فوراً ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ دلایا کہ معاہدے کو تازہ کرے اور آپ سے مزید مہلت مانگے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، یہ پیارے نبی کو پیاری تھی اور مدینہ ہی میں رہتی تھی۔ ابو سفیان سب سے پہلے بیٹی کے گھر پہنچا، ہو سکتا تھا کہ مدت کے بعد باپ کا چہرہ دیکھ کر بیٹی کا دل بھر آتا اور پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، لیکن یہاں اسلام کی محبت دل میں گھر چکی تھی۔
سینے میں کفر سے نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ بیٹی نے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کی، بالآخر ابو سفیان مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا۔ سمجھ گیا کہ بیٹی میری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قریش کا پیغام سنائے، مگر آپ کچھ نہ بولے۔ ابو حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور انہیں بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن انہوں نے کوہنوں پر ہاتھ رکھ لیے اور الٹے کچھ ناراض ہوئے۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت عمر کے پاس پہنچا، دیکھا تو وہ سب سے زیادہ بپڑے ہوئے تھے، اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ ابو حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا، حضرت حسن ابھی بہت چھوٹے تھے، اس وقت ان کی گود میں ہمک رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اس بچے سے صرف اتنا کہلا دو، میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اگر یہ اتنا ہی کہہ دے تو آج سارے عرب کا سردار کہلائے۔ بولو ایسا کر سکتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ابو سفیان تمہیں معلوم ہے بچے ان معاملات میں کیا کر سکتے ہیں، پھر آپ کے مقابلے میں کون بنا دے سکتا ہے۔ ان سے بھی بات نہ بنی تو اس نے حضرت علی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ انہوں نے کہا، حضور بات طے کر چکے، اس کے بارے میں کوئی کیا بول سکتا ہے؟ بس ایک شکل ہے، تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو، میں حدیبیہ کی صلح بحال کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، پھر فوراً مکہ لوٹ گیا۔ مگر مکہ پہنچ کر جب اس نے لوگوں میں اپنا کارنامہ بیان کیا تو سب نے اسے ملامت کی اور کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تم سے تو علی نے مزاح کیا اور تم اتنا بھی نہ سمجھے کہ کس طرح صلح بحال ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشورہ کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ خزاعہ سے صلح کر لی جائے اور ان کے جو آدمی مارے گئے ان کا خون بہا دے دیا جائے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ پر حملہ کر دیں تو وہ ان کا ساتھ نہ دیں۔ بات طے ہو گئی تو بدیل چونکہ مکہ ہی میں رہتے تھے، یہ خزاعہ کے بہت بڑے رئیس اور معزز آدمی تھے، اس لیے ابو سفیان ان سے بات کر لی اور جو لوگ مارے گئے تو ان کا خون بہا بھیج دیا گیا۔ پھر یہ دونوں ساتھ ہی خزاعہ پہنچے تاکہ صلح کے بعد بالکل پختہ اور اطمینان ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔